سود کی مختلف شکلیں اور اس کی خطرناکی یا اس کا نقصان۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سپرد کر دینے کا نام۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جس نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر لی، اپنے آپ کو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اس کے دین، اس کی تعلیمات، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق ڈھالنے کا اقرار اور اعلان کیا ہوا ہے۔ آپ اور ہم الحمدللہ اسلام سے نسبت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس پر خوش بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی دولت سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اسلام سے جو رشتہ ہے وہ صرف نام کا رشتہ نہیں، یعنی ایک آدمی یہ کہے میں مسلمان ہوں تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اننی من المسلمین کہنے سے پہلے کہ میں مسلمان ہوں عمل کا درجہ آتا ہے۔ تو اسلام کی نظر میں ہمارا اور آپ کا اسلام سے جو رشتہ ہے، اسلام سے جو ہماری پہچان ہے، وہ میرے اور آپ کے عمل سے بڑی گہری جڑی ہوئی، یعنی ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں ان کی ہم اور آپ پابندی کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے حلال و حرام کا۔ حلال وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اس کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اختیار ہے، تم اس کو اپنا سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو۔ اور حرام وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا، یہ نہیں کر سکتے، اسے تمہیں روکنا ہوگا، اسے تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہی میں یہ بات ابتدائی میں آسانی سے آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ بات بتا دی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو اللہ حلال قرار دیتا ہے اور گندہ اور خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا، شریعت محمدیہ میں جسے حلال قرار دیا گیا، وہ اچھی چیز ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ گرچہ بسا اوقات ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو کہ اس میں کیا اچھا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں بھلائی کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، اللہ نے یہ صاف کر دیا، اللہ نے حلال رکھا ہے تو اس میں فائدہ ہی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ خبیث ہے، وہ گندہ ہے۔ ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، آپ کو اور مجھ کو چاہے جتنی اچھی لگے، لیکن وہ چیز اپنے آپ میں گندہ ہے، وہ چیز بری ہے۔ یہ بات قرآن کی اس آیت سے ہم اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور اسی بنیاد پر یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ یا تو بری ہی بری ہوگی، یا اس کے اندر اگر آپ کو فائدہ نظر بھی آتا ہے تو اس فائدے کے مقابلے میں اس کے اندر نقصان زیادہ ہوگا، تبھی اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ بات، شراب اور جوئے دونوں کے بارے میں کہا یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ بتا دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی۔ قرآن کے صریح الفاظ کے روشنی میں شراب کے اندر لوگوں کے کچھ فائدے ہیں اور جوئے کے اندر بھی کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے صریح الفاظ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کی منفعت ہے، لوگوں کے فائدے بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے شراب کو جو لوگ صحیح ٹھہراتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مزدور جو دن بھر جسمانی محنت کر کے بدن اس کا تھکا ماندہ ٹوٹا ہوا رہتا ہے، شام میں اگر وہ سونا چاہے تو سکون کی نیند نہیں آتی، اس کے بجائے اگر وہ شراب پی کر سو جائے تو شراب میں نشے میں ایسا دھت، ایسا مست ہوتا ہے
کہ اسے ہوش نہیں رہتا اور اس کا جسم بہرحال رات بھر سوئے رہنے کے نتیجے میں دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ گناتے ہیں لوگ. قرآن مجید کی اس بات کو آپ سمجھیں. اللہ نے کہا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. یہ شراب اور یہ جوا ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں. لیکن کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں جو گناہ ہے اور اس سے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں. اور اسی لیے آگے جا کر اللہ نے دوسری آیت میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ نے حرام قرار دے دیا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم جب سود کے مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا سے ہی یہ مسئلہ ہم اور آپ سمجھ لیں. حلال و حرام کے پیمانے آپ کی میری سمجھ میں نہ بھی آئے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا اس میں آپ کا میرا بھلا نہیں ہے, اس میں میرا اور آپ کا نقصان ہی نقصان ہے. یا پھر اگر فائدہ مل بھی جائے کوئی سمجھ میں آتا ہے کسی کا فائدہ ہو بھی رہا ہے نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے تبھی جا کر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. حاضرین گرامی قدر, آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر قرآن میں جا بجا ان کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کہا. یہ باؤنڈریاں اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ باؤنڈریاں, یہ لائن ہے, یہ ریڈ لائن ہے, اسے کراس نہیں کرنا. اللہ نے کہا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حد کو پھلانگتا ہے وہ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان میں انسان کا اپنا بھلا ہے اور اس حد کو پھلانگنا, اس لائن کو کراس کرنا یا اس حد کو تجاوز کر جانا اس حد سے, اس میں انسان کے اپنے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں. اور ایسی ہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جسے ہم اور آپ سود کہتے ہیں. مالی معاملات میں سے ایک شکل ہے جسے ہم سودی معاملہ کہتے ہیں. سود کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اب یہ سود کیا ہے, پہلے بنیادی دو باتیں ہم سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے سماج میں کس کس قسم کا سود پایا جا رہا ہے ہم اور آپ سمجھ پائیں گے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود ابتدا میں پایا جاتا تھا نا وہ قرض والا سود تھا. قرض والا سود تھا. قرض والا سود کیا ہے, آپ قرآن مجید کی آیت میں جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے. طریقہ یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے, آدمی قرض دار ہوتا. اسلامی شریعت یہ بات اچھی طریقے سے بار بار دہراتی ہے کہ اس دنیا میں جینے والے انسانوں کی ایک ضرورت ہے کہ ایک کے مال سے آدمی دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ہم قرض جسے کہتے ہیں کہ پیسہ میرا ہے, وقتی طور پر مجھے اتنی ضرورت نہیں, مجھ سے زیادہ میرے اپنے کسی بھائی کو, پڑوسی کو, کوئی جان پہچان والے کو ضرورت ہے, وقتی طور پر میں فائدہ اٹھانے کے لیے دیتا ہوں. اسلام کی نظر میں قرض دینا جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ثواب کا کام. کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو قرضہ دیتا ہے اور وہ آدمی وہ قرض استعمال کر رہا ہے آپ کا, مان لیجیے آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا یا 1 روپیہ آپ نے قرضہ دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پہ فرمایا کہ آپ نے 1 ماہ کے لیے, 2 ماہ کے لیے, 3 ماہ کے لیے اگر دیا ہے روزانہ اتنا روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. 1 لاکھ روپیہ آپ نے دیا ہے, روزانہ آپ 1 لاکھ روپیہ گویا صدقہ کر رہے ہیں اتنے دنوں تک جتنے دنوں تک آپ نے بات کر کے دی ہے. اب اللہ کا کرنا ہو یا نہ ہو, ایسا ہو جائے کہ جب وقت آئے آدمی کی ادائیگی کا اس کے پاس پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا, آپ نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, آپ اس کے حالات دیکھ کر پھر اس پہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے 1 مہینے کی اور مدت دیتا ہوں مہلت, تو اللہ کے نبی نے کہا وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا ثواب دینا شروع کرے گا, یعنی روزانہ 2 لاکھ روپئے گویا آپ صدقہ کر رہے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں قرض دینا اور قرض دے کر اس کے عوض اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے. لیکن اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ قرض دینے کے بعد
جب بھی آپ پیسہ واپس لیں، جب بھی آپ پیسہ واپس لیں، جتنا دیا ہے اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، نہ پہلے سے کوئی شرط رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس حضرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا 1,00,000 روپئے، جب واپس لوٹاؤ تو تم کو جو سمجھ میں آئے وہ ڈال کے دے دینا۔ نہیں ہو سکتا، جتنا دیا ہے اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں، اسلامی شریعت نے صرف اتنی گنجائش رکھی ہے کہ دینے والا کوئی امید نہ رکھے، کوئی شرط نہ رکھے، لیکن لوٹانے والا اگر خوشی خوشی اپنی طرف سے کوئی چیز، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ لوٹا رہا ہے، کہا یہ 1,00,000 روپیہ کا 1,00,000 روپیہ آپ کا قرض اور باقی میری طرف سے میں کچھ آپ کو جو ہے لوٹانا چاہتا ہوں، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا، میں یہ بات صاف اس لیے کر رہا ہوں، کئی بار یہیں سے لوگ سود کے لیے دلائل نکالنا شروع کرتے ہیں، اس لیے سمجھیے مسئلہ۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دینے والے کو کوئی امید نہیں ہونی چاہیے، دینے والا کوئی شرط بھی نہ رکھے، اور لوٹانے والا اگر جتنا دیا ہے اتنا ہی لوٹائے تو آدمی یہ نہ سوچے فائدہ نہیں ہوا اگلی بار نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس نے اتنا ہی دیا جتنے لوٹایا۔ یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ لوٹانے والا اگر خوشی سے اپنی طرف سے کسی چیز کا ہلکا سا اضافہ کرتا ہے وہ جائز ہے، اس کی حیثیت اضافی تحفے کی ہے، اس کو سود نہیں کہتے۔ لیکن اس میں یہ بات کہ دینے والا یہ نہ کرے، یہ ہے قرض کا تصور اسلامی شریعت میں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا کیا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کا میں ذکر کر رہا تھا، ایک آدمی قرضہ دیتا اور جب قرض دیتا تو قرض ہی کے طور پہ دیتا، 1 مہینہ 2 مہینے جو مدت دی ہے۔ اب جب اس وقت آتا تو آدمی اس کے پاس جاتا، کہتا بھائی وقت ہو گیا ہے، میرا پیسہ واپس دے دو، میرا پیسہ واپس دے دو۔ اور اگر ہم نہیں دے سکتے تو یاد رکھو اب اس کے بعد پیسے کے ساتھ اضافی پیسہ دینا پڑے گا۔ مان لو 1,00,000 روپیہ دیا، نہیں دیتے تو 1 مہینے کے بعد 1,01,000 روپیے دینے پڑے گا، یہ 1,10,000 روپیے، 1 روپیے سے لے کے 10,000 جو آپ بڑھانا چاہے بڑھا لیں۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھاتے ہیں یہ اسلامی شریعت کی نظر میں سود ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے، مہینہ گزرنے کے بعد پیسہ مانگتے، نہیں دے رہے ہو تو پھر لوٹاتے وقت بڑھا کر دینا پڑے گا۔ مہینے بھر بعد پھر دوبارہ جاتا، بھائی دیا ہوا وقت ختم ہوا، نہیں دے پائے تو 1,01,000 ہے، یہاں سے 1,01,000 پر اب تمہیں سود دینا پڑے گا۔ یہ سود در سود کا تصور مشرکین مکہ کے اندر یہ تھا، اسلامی شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، اسلامی شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، کہا کہ نہیں اب جو بھی قرضہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے، جتنی دیر ہوتی جا رہی ہے اتنا زیادہ سود بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی شریعت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ دیکھو اب تک جو سودی معاملات تم نے کیے ہیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن اب حکم یہ ہے کہ جس پر بھی کسی بھی مسلمان پر اگر سود ہے، کسی بھی مسلمان نے کسی کو پیسہ دیا اور کسی کے پاس دینے کی ذمہ داری ہے، رأس المال، اصل مال جو دیا تھا وہی صرف واپس مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر ایمان والے ہو تو سود کا جو معاملہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی تم نے ایسا نہیں کیا، سود نہیں چھوڑے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو آج سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے اپنے اصل مال جو تم نے دیا تھا وہ تمہیں واپس ضرور ملے گا، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، سود لے کے تم ظلم نہ کرو، اور تمہارا پیسہ جو گیا ہے قرض کا اس معاملے میں تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا اصل مال تمہیں مل جائے گا۔ بھائیو، اس پوری صورتحال سے شریعت اسلامیہ کا یہ ضابطہ نکل کر آیا کہ قرض دینا یہ خالص ثواب کا کام ہے۔ آپ اگر یہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا۔ مان لیں آپ نے 10 سال تک کسی کے پاس پیسہ چھوڑا، آپ کے پیسے کی ویلیو گر گئی، آج سے 10 سال پہلے 1,00,000 روپے کی جو ویلیو تھی وہ ویلیو آج نہیں رہ گئی۔ لوگ اس کا بھی حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ سود اس لیے جائز ہے کہ پیسے کی کرنسی کی ویلیو گھٹتی ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے
جو آپ نے دیا وہی آپ کو ملے گا، لاکھ کا لاکھ ہی ملے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں قرض دے کر میرا فائدہ کیا ہوا، اللہ کے پاس اجر ملا آپ کو۔ آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسے کی ویلیو گری، تو آپ یہ سمجھیں ویلیو گری وہ کم ہے، روزانہ اتنے لاکھ روپے ثواب کمانے کا جو اجر اللہ نے لکھا ہے وہ تم نے کمایا ہے۔ اس لیے بغیر کسی لگی لپی سادہ اصول اہل علم نے یہ بات لکھا، کل قرض جر نفعا فهو ربا۔ کوئی بھی آدمی قرضہ دینے کے بعد قرض کے بدلے میں کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا چاہے، کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ سود ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سود کا ایک میدان ہے قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانے کی شکل، یا قرض کے بدلے میں بڑھا کر دینا، اضافی پیسہ دینا، یہ ایک سود ہے۔ اور سود کی دوسری شکل اسلامی شریعت نے بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا: سونا، چاندی، جو، گیہوں، نمک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور۔ ان سب چیزوں کا 6 چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں بیچا جائے، کیسے؟ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچیں گے، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، آپ اگر جو کو جو کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، ایسے اگر بیچیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتایا، یہ مسئلہ سمجھیے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ 2 شرطوں کی پابندی کرنی پڑے گی، برابر برابر ہوگا اور ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا معاملہ ہوگا، کوالٹی کے فرق کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یعنی آپ کا کھجور بہت اچھی معیار کا ہے اور آپ جو بیچ رہے ہیں وہ کھجور کم قیمت کا یا کم اس کی کوالٹی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کھجور کھجور کے بدلے میں دیں گے، برابر ہی بیچا جائے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، سونا خریدنے کے لیے آپ اور ہم جاتے ہیں، نیا سونا پرانا سونا یہ 2 الگ الگ قیمت پہ بکتا ہے نا۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچیں گے، وزن برابر برابر ہوگا، کوالٹی کا فرق نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے کوالٹی دیکھ کر وزن میں کم زیادتی کی، یہ 10 گرام اس 8 گرام کے بدلے میں، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ 1 گرام سود ہے۔ اور دوسری شرط اسلامی شریعت نے یہ رکھی، ہاں اس میں ایک بات سمجھ لیں، اگر سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں، یا 100 روپے کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں اگر خریدتے ہیں، آپ قیمت گھٹا بڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی نئے سونے کو آپ مثال کے طور پہ 12,000 میں بیچ رہے ہیں، 13,000 میں خرید رہے ہیں، اور پرانے سونے کو 10,000 میں، یہ فرق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے سونے کو سونے کے بدلے میں نہیں بیچا۔ لیکن اگر سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں ہو تو ایک تو برابر ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 گرام سونا میں نے دیا اور کہا کل آپ مجھے اپنا 100 گرام سونا دے دیجیے، جائز نہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ان دونوں میں سے کوئی بھی شرط اگر مفقود ہوئی، چھوٹ گئی، تو پھر یہ معاملہ سودی معاملہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ اتنی ہی سمجھیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہمارے سماج میں سود کہاں کہاں کی شکل میں ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ بھائیو، یہ دونوں جو شکلیں ہیں سود کی، چاہے قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانے کی شکل ہو، یا پھر یہ کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں سونا چاندی روپیہ یہ دینے لینے کا مسئلہ ہو، ان دونوں طرح کے سود کی بہت ساری شکلیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے یہ سمجھ لیں، پہلے یہ سمجھ لیں، سود بربادی، اللہ نے صاف طور پہ کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے، سودی معاملات میں جانے سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، اور برکت ہی نہیں، اس مال کو ایسی نحوست لگاتا ہے کہ آدمی کے اندر مال رہے گا تو بھی مال کا خیر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو بڑھاتا نہیں ہے، بظاہر پیسہ بڑھتا بھی نظر آئے، حقیقت میں اندر سے وہ گھٹتا ہوا ہی ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ کیا، اس میں اللہ کے نبی نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اس میں ایک گناہ اللہ کے نبی نے کہا اکل الربا، سود کھانا بھی گناہ کا وہ درجہ ہے جو آدمی کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ اور یہاں یہ سمجھیں
اللہ کے نبی نے یہاں کھانے کا تذکرہ کیا، لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود کھلانے والا، سود کھانے والا، اس کا حساب و کتاب لکھنے والا اور اس معاملے میں گواہ بننے والا، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگیوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترے گی، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا وَقَالَهُمْ سَوَاء، اللہ کے نبی نے کہا گناہ میں، حصے داری میں یہ سب برابر ہے، کھانے والا بھی، کھلانے والے بھی، لکھنے والا بھی، اور اس معاملے میں حصے دار بن کے گواہ بننے والا، سب کے سب اللہ کے نبی نے کہا برابر ہے۔ حضرات آپ یہ بات سمجھیں کہ کسی مسلمان کا کسی بھی قسم کے سودی معاملے سے تعلق اس کے دین و ایمان کی بربادی، اس کے اپنے مالی معاملات کے اندر سے برکت کے خاتمے کا ذریعہ، اور سماج کے اندر اللہ کی رحمتیں جو اترتی ہیں ان رحمتوں کی راہ میں رکاوٹ بننے کا سبب بنتا ہے اگر کوئی آدمی سودی معاملے کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ سبحان اللہ، حرام باتوں میں، حرام چیزوں میں بھی اعلیٰ درجے کے، بڑے درجے کے جو حرام کام ہیں، زنا ہے، قتل ہے، چوری ہے، سود کو اللہ تعالیٰ نے اس درجے کے یا ان سے بڑے درجے کا حرام کام قرار دیا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، آج ہم جس سماج میں جیتے ہیں سود کو لوگوں نے ایسے حلال کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اسلامی شریعت میں اس قدر شدید اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ سودی معاملات کا حال یہ ہے کہ لوگ دھڑلے سے سود لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کسی بھی قسم کے سودی معاملے کو آگے زندگی میں لے کر بڑھنے سے پہلے یہ آیت پھر سن لو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کا جو معاملہ باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اپنے آپ کو اس سود کے معاملے سے باہر نکال لاؤ۔ فإن لم تفعلوا، اگر اب بھی حکم آ جانے کے بعد، شریعت مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد، یا بھولے ہوئے تھے، یاد دہانی کروا دیے جانے کے بعد بھی اگر سودی معاملے سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا بچے گا اللہ کے بندو؟ ہم سودی معاملے میں رہ کر کیا ترقی کر لیں گے اگر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے، ہماری دنیا برباد ہے، ہماری آخرت تباہ ہے۔ اللہ کے برو، اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ نے کہا اگر توبہ کر لیتے ہو، سچی توبہ کر کے باہر نکل آتے ہو، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ آپ کے سامنے رکھی۔ بھائیو، اسی لیے صورتیں جو سود کی ہمارے سماج میں، ان کو سمجھنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ہم اور آپ سمجھ لیں، ہمیں ابھی طے کرنا ہے کہ ہم اور آپ اس سودی معاملے میں کسی قسم کی کوئی حصے داری اپنی زندگی میں نہیں رکھیں گے۔ ہماری زندگی میں سود کی لعنت نہیں رہے گی، سود کا ایک پیسہ نہیں رہے گا، کسی سودی معاملے سے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، سودی معاملے سے کوئی ہمارا اور آپ کا رشتہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، زمانہ بدل گیا ہے، سود کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو دو باتیں صرف کہوں گا، آج بھی اللہ کے بندے ہیں وہ سود سے بچ کر بڑی کامیاب تجارتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں مت پڑو، یہ مت کہو سب لوگ کرتے ہیں، زمانہ ایسا ہی ہے، اب نہیں چل سکتے۔ نہیں، اللہ نے حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے، زندگی اس کے بغیر چل سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات، آپ اور ہم سوچیں، صحابہ شراب کے عادی تھے اسلام میں شراب کے حرام ہونے سے پہلے، اور اتنی شراب پیتے تھے کہ ان میں کی اکثریت شام ہونے کے ساتھ مست رہتے تھے شراب کے نشے میں۔ بڑا مشہور واقعہ، حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے سگے چچا شراب میں اتنے دھت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو روکنے کے لیے، واقعے کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں، تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کون ہو تم اور تمہارے باپ تو میرے غلام تھے۔ اتنے مست ہو جایا کرتے تھے۔ شراب کی جتنی لت صحابہ کو اس زمانے میں تھی جس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، آپ سوچ سکتے ہیں آج سود اتنا ہماری زندگیوں میں نہیں جتنا شراب ان کی زندگیوں میں تھی،
لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم نازل ہوا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، شراب سے رک جاؤ، اہل علم نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پیالہ تھا، گھوٹ لینے والے تھے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس دن مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب بہا دی گئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ بڑے زمانے سے عادت ہے، لت لگی ہوئی ہے، نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اچانک نہیں کوئی بات نہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہونا، اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل پورا ہو، تو پھر آدمی کو حرام سے بچنے کے لیے ان بہانوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ان جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آدمی سچے ایمان والا سود کے تمام طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو باہر نکال لاتا ہے۔ بھائیو، چلیے جو بنیادیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کی روشنی میں کچھ معاملات گنا دیتا ہوں۔ ہمارے سماج میں کہاں کہاں سود پایا جاتا ہے؟ سود کی سب سے نمایاں شکل جو ہماری اور آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ ہے بینکوں سے لینے لیا جانے والا مختلف قسم کا لون ہے۔ لون جو لیتے ہیں، کون سا لون لیتے ہیں مجھے بھی پورے نہیں معلوم، جو نام مشہور ہے وہ میں گنا دیتا ہوں، بقیہ آپ ہم سے زیادہ جانتے۔ ہوم لون لیتا ہے، ایجوکیشن لون لیتا ہے، وہیکل لون لیتا ہے، یا پرسنل لون لیتا ہے، اور کیا میرج شادی کے لیے لون لیتا ہے، پتہ نہیں کن کن ناموں سے لون لیتا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیں، بینک کا کوئی لون آپ کے لیے حلال نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے لون لینا۔ بزنس لون لیتا ہے آدمی، تجارت کے لیے لون لیتا ہے، اچھا ایگریکلچر لون لیتا ہے، وہ اس کے لیے کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں وہ قرضہ جس کو لینے کے بعد آپ کو اس پر اضافی سود دینا پڑے، ایسا کوئی لون، ایسا کوئی قرضہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ حرام ہے آپ کے میرے لیے کہ ہم اور آپ ایسا کوئی لون لیں۔ آپ دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں بینکوں کا لون لیے چلتے ہیں، اور بینک چلتا ہی لون پر ہے اصل میں، اور ہمارا اور آپ کا مسلمان دھڑلے سے جا کر لون لے کر آتا ہے۔ اور پوچھے تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے قرضہ مانگتے ہیں، کوئی ہمیں قرضہ نہیں دیتا تو ہم کیا کریں، مجبور ہیں لینے۔ اللہ کے بندو، لفظ مجبور کو اتنا مجبور کر دیا کہ مجبوری کا کوئی معنی نہیں رہ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آدمی کھاتا پیتا اچھا خاصا مست ہے، کہہ رہا مجبور ہوں، کوئی مجھے پیسہ قرضہ نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو، وہ مجبوری جس میں حرام حلال ہوتا ہے وہ ہے جب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جائے، تب جا کر وقتی طور پہ جان بچانے تک حلال ہوتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، آدمی اچھی خاصی کار میں چل رہا ہے، کہہ رہا نئی گاڑی لینا ہے، قرضہ مانگ رہا ہوں، کوئی دے نہیں رہا ہے، اور میں مجبور ہوں، لون لے رہا ہوں نئی گاڑی لینے کے لیے۔ تماشا بنا کے رکھا ہے لوگوں نے۔ رب العالمین کے دین اور شریعت کے سامنے مجبور کا لفظ کچھ ایسا نکالا ہے کہ سبحان اللہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ جو لون کی شکلیں ہیں، اچھا یہ بینک سے لینا ہی ضروری نہیں، آپ اگر یہ کسی سیٹ سے لے لیں، یا آپ یہ کسی اور آدمی سے لے لیں، آج کل تو بہت سارے ادارے ہیں نا، آپ کو لون دیتے ہیں، طرح طرح کا لون دیتے ہیں، گولڈ لون دیتے ہیں، بہت سارے تو ادارے ایسے کہ آپ کا سونا ضمانت کے طور پہ رکھ کر آپ کو لون دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں لوگوں سے لون لیتے ہیں، ساتھیوں سے لون لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی لے لو، جب لوٹاؤ تو کچھ اضافی ڈال کے دے دو۔ نہیں، کوئی قرضہ لیں، قرضہ دیں، اسلامی شریعت اس پر ابھار کیے، لوگوں کے مالی معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو قرضہ لینا پڑتا ہے، لیکن یہ جو شکلیں ہیں لون کی، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری شکل جس کا میں تذکرہ کروں گا وہ ہے ہمارے اور آپ کے زمانے میں ای ایم آئیز جو آپ چلی۔ ای ایم آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسط وار ادائیگی ایک چیز ہوتی ہے۔ قسط وار ادائیگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ اچھے سے سمجھیے گا، یہ ہمارے سماج کا بڑا مسئلہ ہے۔ قسط وار ادائیگی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دو طرح سے معاملہ ہوتا ہے۔ مان لیجیے کہ یہ موبائل میں نے خریدا، کس سے خرید رہا ہوں؟ شیخ سے میں خرید رہا ہوں، مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فل کیش لیتے ہیں 10,000 روپیہ، اگر آپ ای ایم آئی پہ لیتے ہیں 11,000 روپیہ یا 12,000 روپیہ۔ اسلامی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایسا بیچ سکتے، جائز ہے، آپ یہ کہیں کیش میں لے رہے ہیں تو 10، اور اگر 2 مہینے 3 مہینے میں ادا کر رہے ہیں تو 11,000 روپے 12,000 روپے، یہ کہہ سکتے، لیکن لیتے ہوئے مجھے کنفرم کرنا ہوگا کہ میں کیسے لے رہا ہوں۔ 10,000 میں لے رہا ہوں تو کیش دے کے لے لیا، 12,000 میں لے رہا ہوں 3 مہینے میں ادائی کروں گا، بات ہو جائے گی، 12,000 میں لے لوں گا، لیکن اس میں یہ شرط رہے گی
کہ اگر میں تاخیر کروں ادا کرنے میں 12 سے 13,000 نہیں کر سکتے، 12 سے 12,000 1 روپیہ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ جن کے ساتھ میرا معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی اگر کر رہا ہوں تو جو چیز طے ہوتی ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتے. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں یہ ای ایم آئی میری معلومات کی حد تک میں نے بہت دیکھا، لیکن میری معلومات کی حد تک ایسی ای ایم آئی ہندوستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ای ایم آئی جو چلتی ہے ہندوستان میں کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے مال ان کا ہے، خریدنے والا میں ہوں، اور تیسرے بیچ میں فائنانسر آتے ہیں. فائنانسر آتا ہے، کبھی بینک ہوتا ہے، کبھی کوئی دوسرا ادارہ ہوتا ہے، کبھی بجاج کا فائنانس ہے، کبھی فلاں کا فائنانس، کمپنیاں بہت ساری. طریقہ کیا ہے؟ چیز میں خرید رہا ہوں 12,000 میں ہی خرید رہا ہوں، قسطوار لے رہا ہوں میں 12,000 میں، یہ مجھے اپنی چیز دے دیتے ہیں. بینک یا فائنانسر ان کو پورے 12,000 دے دیتا ہے. اب میرا معاہدہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ میں یہاں سے ان کو 12,000 روپے ماہانہ ادا کرتا جاؤں گا تھوڑے تھوڑے کر کے. آپ یاد رکھیے گرچہ میں پورا پیسہ ادا کر دیتا ہوں، دو خرید و فروخت کرنے والے کے درمیان فائنانسر کا آنا، گرچہ وہ کہے 0% انٹرسٹ پہ آپ کو دے رہا ہوں، تب بھی یہ سودی معاملہ ہے. اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھو. ہمارے بہت سارے مسلمان 0% انٹرسٹ کا نام سن کر خوش ہو جاتے، کہتے کہ نہیں سود کے بغیر معاملہ نہیں. یہ بات مجھے آپ بتاؤ، چیز ان کی ہے، خرید میں ہی رہا ہوں، بیچ میں فائنانسر آ کر کیا چیریٹی کر رہا ہے، پیسے آپ کو دے رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ 0% کا آپ کو نام دے رہا ہے. لیکن آپ ایک بات سیدھی سی آپ سمجھ کر اتنی بات بتاؤ کہ یہ جو فائنانسر بیچ میں آ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے، خدمت خلق کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے آ رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو وہ آئے گا بیچ میں. بھئی یہ بیچ رہے ہیں، ان کا فائدہ میں خرید رہا ہوں، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے. بیچ میں فائنانسر آ کر جو پیسہ لگا رہا ہے بغیر فائدے کے، وہ آئے گا. کیوں آئے گا آپ بتاؤ؟ نام 0% دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. ای ایم آئی جس میں دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہو، تیسرا آدمی بیچ میں آ رہا ہے، خالص سودی معاملہ ہے. اس مسئلے کو یاد رکھو، چاہے وہ 0% ہی آپ کو نام دیتا ہو. بھائیو یہ بھی سودی معاملہ ہے. اور معاف کیجیے گا، یہ پہلے سے بڑی گاڑیوں میں ہوتا تھا، گاڑیاں خریدنے والے ای ایم آئی پہ جاتے تھے. آج تو صورتحال یہ ہے ہماری مائیں بہنیں جو گھروں کے پاس سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کے پاس تک ای ایم آئی پہ چیزیں خریدتی ہیں. حرام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں اور بندیوں، اپنے آپ کو اس سے باہر نکالو. حضرات گرامی قدر، سودی معاملات میں سے ایک اور معاملہ جو ہمارے سماج میں رائج ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا. کریڈٹ کارڈ آپ یاد رکھیے گا، اس کی 2 شکلیں آتی ہیں. ایک شکل کیا ہے؟ شکل یہ ہے کہ میں کسی بھی بینک کا کریڈٹ کارڈ لے کر اپنی کوئی چیز آن لائن پرچیز کر لوں یا آف لائن پیمنٹ کروں، جو بھی کروں، میں جب پیمنٹ کرتا ہوں بینک مجھے وقت دیتا ہے 45 ڈیز تک. اگر میں ادا کر دوں کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں دینے پڑیں گے، اگر 45 ڈیز نہ کروں تو مجھے جو ہے دینا پڑیں گے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور معاف کیجیے گا بعض ہمارے علماء نے اسے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے دیا. غلط فتویٰ ہے. یاد رکھیے گا، آپ اگر 45 ڈیز جمپ کرتے ہیں تو وہ تو آپ دیتے ہی ہیں انٹرسٹ، وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے آپ انٹرسٹ دیتے ہی ہیں. اور بینک والوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے، پورا سروے پورے جائزے کے بعد، کہ 45 ڈیز کی اس ونڈو کو اس فائدہ اٹھا کر اس میں ادا کر دینے والے لوگ 5% بھی نہیں ہوں گے. 95% لوگ وہ ڈیٹ جمپ کرتے ہی ہیں، انٹرسٹ پے کرتے ہی ہیں. اسی لیے بینک بڑھ بڑھ کے فون کر کر کے آپ کو بولتا ہے کریڈٹ کارڈ لے لو، کریڈٹ کارڈ لے لو. آپ سوچو کوئی اس کی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے. آپ دیکھو آپ کو پتا چلے گا کیوں بینک بڑھ بڑھ کے آپ کو کریڈٹ کارڈ آفر کر رہا ہے. بھئی یہاں ہم 10 روپے کسی سے قرضہ پوچھتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں، بینک بڑھ بڑھ کے آپ کو کیوں قرضہ دینے پہ تلا ہوا ہے، کریڈٹ کارڈ دینے پہ اصرار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے وہ کر رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ 90% سے 90% سے زیادہ لوگ ٹائم پر ادائیگی نہیں کریں گے اور وہاں سے اس کا انٹرسٹ جنریٹ ہوگا. لیکن اب مان لے کوئی آدمی یہ کہے نہیں میں اسٹرکٹلی فالو کروں گا، 45 ڈیز کے اندر دے بھی دوں گا، تو یاد رکھو 2 چیزیں. کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز اگر آپ باریکی سے پڑھ کر دیکھیں گے، سروس چارج کے نام پہ، فلاں کے نام پہ خود آپ سے انٹرسٹ شروع ہی میں لیا جاتا ہے. ایون 45 ڈیز کے اندر کا معاملہ بھی وہ سود سے پاک نہیں، نام بدل کر آپ سے پیسہ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں، اگر مان لیں کہ نہیں 45 ڈیز کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، تب بھی
آپ 45 دن کے لیے جو اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ اس کے بغیر آپ کو نہیں ملتا، آپ یہ جو مان کر لیتے ہیں کہ اگر 45 دن میں نے کراس کر لیے تو میں سود دوں گا، اس شرط سے اتفاق کرنا آپ کے لیے حرام اور ناجائز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں بہت صاف لفظوں میں آپ سن لو، کسی بھی بینک کا یا کسی بھی اور فائنانس ادارے کا آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں۔ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں، بعض حضرات ایک سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے میں کریڈٹ کارڈ نہیں لیتا، میرے اپنے دوست کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر لیتا ہوں، اسے کیا ہو جائے گا؟ حرام تو آپ کر رہے ہیں، حرام معاملہ تو آپ کر رہے ہیں۔ بھائیو، کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ خالص سودی معاملہ، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ اس کے بغیر آپ کی میری دنیا جو ہے چلے گی اور آرام سے چلے گی۔ اگر آپ زندگی میں کسی چیز کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہو، مجبوری بن جاتی ہے آپ کے، حالانکہ آپ مجبور نہیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ ورنہ اگر آپ بچ کر چلنا چاہے تو اللہ کا فضل و کرم ہے، حلال میں اللہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ آدمی سکون کی زندگی جی سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے سماج میں سود کی جو شکلیں رائج ہیں، ان میں سے ایک اور شکل ہے جسے ہم گھر یا دکان کو لیز کے لینا کہتے ہیں۔ لیز پر جو مکان لیتے ہیں نا، کیسے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو دے دیتا ہوں 10 لاکھ روپیہ اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 3 سال تک آپ یہ 10 لاکھ روپیہ رکھیے اور میں آپ کے گھر سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ گھر کے میں رہنے کے بدلے میں کوئی کرایہ نہیں، کوئی رینٹ نہیں، 10 لاکھ روپیے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے گھر سے میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ بھائیو، یہ مسئلہ میں صاف لفظوں میں آپ کو بتاؤں، چونکہ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ بطور قرض کے ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتا رہے، 3 سال کے بعد مجھے واپس دے دے، اس قرض کے بدلے میں اس کے گھر سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں آپ کے لیے۔ یہ مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مجمل آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دو، ہمارے بعض اہل علم نے، اللہ ان کو جزائے خیر، اچھے علماء میں سے ہیں، اس کو ایک دوسری شکل بتا کر کہا وہ پیسے کے بدلے میں فائدہ اٹھاتا ہے، ہم گھر کے بدلے میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، منفعت کے بدلے میں وہ تبادلہ ہے، اس لیے جائز نہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیں، منفعت کا بدلہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ میں نے اپنا موبائل دے دیا، آپ کی گاڑی لے لی، آپ کی گاڑی وہی ہے اور لوٹا رہا ہوں، آپ ہی کی گاڑی لوٹا رہا ہوں، اور آپ نے میرا موبائل مجھے واپس دیا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا، یہ جائز ہے۔ یہ منفعت کے بدلے میں منفعت ہے، فائدے کے بدلے میں فائدے کا تبادلہ۔ لیکن جو پیسہ میں دے رہا ہوں وہ استعمال کر کے آپ ختم کر لیتے ہیں، جب ادائیگی ہوتی ہے کہیں اور سے دیتے ہیں، یہ مسئلہ منفعت کے تبادلے کا نہیں، یہ خالص قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ چیز حرام ہے۔ سبحان اللہ، مؤرخین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہ واقعہ ہم اور آپ کو اس لیز کے مسئلے کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو پیسہ دیا ہوا تھا، قرض دیا ہوا تھا، قرض وصول کرنے کے لیے گئے تو اس کے دروازے پہ، گیٹ جو باہر کا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آدمی باہر نکلا تو دیکھا دن کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور وہیں درخت اسی کے بازو، اس آدمی کے مکان سے جو درخت نکلا ہے اس کا سایہ ہے بازو۔ اس نے باہر نکل کر کہا کہ اے امام، اے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اگر انتظار کیا تھا تو کیوں نہ دھوپ میں کھڑے ہونے کے بجائے سائے میں کھڑے ہو جاتے، بازو ہی تو سایہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تم سے اپنا قرضہ وصول کرنے آیا ہوں، اور جب تک میرا قرضہ تم پر ہے، تمہارے گھر کی کسی چیز سے فائدہ، حتیٰ کہ تمہارے گھر کے درخت کا سایہ، اس سے بھی اگر میں فائدہ اٹھاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے سود کھانے میں شامل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ جو شکل چلی ہے نا لیز پر لینے کی، اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو۔ مسئلہ کیا ہے؟ حلال میں اللہ نے گنجائش رکھی، لیکن ہم بھاگنا چاہتے، بچنا چاہتے، ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے۔ 10 لاکھ روپیہ کے لیز پر جو گھر مجھے ملتا ہے، میں 10 لاکھ روپیے کی اگر ڈھنگ سے تجارت کروں یا کسی کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کر کے کماؤں گا، 10 لاکھ پہ کتنا کما سکتے ہیں آپ بتائیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ مارکیٹ میں آپ لوگ کام کرتے، مارکیٹ میں 10 لاکھ روپیے کسی کاروبار میں لگاؤں گا، ماہانہ کتنا کما سکتا ہوں؟ کم سے کم بتائیے۔ 10-20 ہزار روپے تو کما سکتا ہوں آسانی سے، یعنی 10 لاکھ اگر کاروبار میں لگاؤ 10-20 ہزار روپے تو کما سکتا ہوں، اسی 10-20 ہزار میں کرائے کا مکان لے کے رہ سکتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بزنس رسک ہے، بزنس میں خطرہ ہے،
یا بزنس میں فائدہ اور نقصان کا انکار ہے، اور کئی بار سامنے والا دھوکہ بھی دے دے، اس کا بھی ڈر رہتا ہے، آدمی وہ نہیں کرنا چاہتا، حلال میں فائدہ زیادہ بھی ہے وہ کرنا نہیں چاہتا، پیسے کی گارنٹی ہے کہیں بھی نہیں جائے گا، 3 سال بعد 10 کا 10 ملے گا، اس لیے آدمی حرام شکل کی طرف جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سب چیزیں وقت زیادہ نہیں لوں گا، 2-4 منٹ اور لے کر بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ ہمارے سماج میں سود کی جو شکلیں ہیں، ان میں سے یہ ساری شکلیں قرض سے متعلق تھیں، ان سے ہٹ کر میں دوسری طرف آتا ہوں۔ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، پیسے کو پیسے کے بدلے میں لیتے ہیں، تو ایک ضابطہ یاد رکھیے۔ ہمارے ہاں چھوٹے موٹے دکانوں میں یہ معاملہ بہت ہوتا ہے، روپیے کو آپ روپیے کے بدلے میں بیچیں گے، 100 کے بدلے میں 100 ہی دینا پڑے گا، 99 بھی نہیں دے سکتے، 101 بھی نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا۔ آپ ریال کو ریال کے بدلے میں بیچیں گے، جتنے ریال ہیں اتنے ہی ریال دینے پڑیں گے۔ ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے، مان لیں آج ریال کی قیمت 1 ریال 25 روپے میں، آپ چاہیں تو 26-27 میں بیچ لیں، یا آپ چاہیں تو 23 میں 22 میں بیچ لیں، اس لیے کہ جب کرنسی بدل جاتی ہے تو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ سیم کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں اگر بیچیں، برابر برابر لینا پڑے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے سماج میں ایک مسئلہ ہے، دکانداروں کو چینج کی ضرورت پڑتی، چلر چینج کی ضرورت پڑتی ہے، 100 روپیہ دیتے ہیں، 95 روپیز 97 روپیز چینج لیتے ہیں، جائز نہیں، یہ سود ہے۔ پیسے کو پیسے کے بدلے میں آپ بیچیں گے، برابر برابر کرنا پڑے گا، جو کرنسی دے رہے ہیں وہی اگر لے رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ روپیہ دے کر ڈالر لے رہے ہیں، ڈالر دے کر ریال لے رہے ہیں، ریال دے کے درہم لے رہے ہیں، اور مارکیٹ میں ان کی جو قیمت ہے اس حساب سے کم زیادہ کریں، یہ جائز ہے۔ اسی بنیاد پر جو لوگ کرنسی ایکسچینج کا کاروبار کرتے ہیں یا ان معاملات میں حصہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا روپیہ دے کر روپیہ لے رہے ہیں، برابر لینا پڑے گا اور فی الفور لینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں آپ لینے دینے کا معاملہ کر رہے ہیں، آج دے کر کل لینے والی بات کریں گے تو بھی سود ہوگا، اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا معاملہ وہ ہے سونے کی خرید و فروخت کا مسئلہ۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ سونے کو پیسے کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، قیمت زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ مان لیں سونے کی قیمت آج جو ہے 14,000 روپے گرام ہے، 15,000 روپے گرام ہے، یا 10,000 روپے گرام۔ آپ اگر سونا خرید رہے ہیں، جتنی بھی قیمت پہ آپ طے کیجئے، کم زیادہ اختیار ہے، لیکن ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پیسہ آج دے دوں گا، سونا کل واپس لوں گا آپ سے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے سود کی جو شکلیں آج ہمارے سماج میں ہیں، ان میں سے ایک شکل ہے گولڈ خریدنے کی مختلف اسکیمیں۔ آپ میں سے بہت سارے، خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں اس کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتی ہیں، مختلف دکاندار اسکیم چلاتے ہیں، آپ ہر مہینہ یا روزانہ جب چاہے آئیے، آپ اپنا پیسہ حساب میں لکھاتے جائیے، سال مکمل ہونے کے بعد جتنا پیسہ آپ کا ہوگا اتنا پیسہ کا سونا ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب ہماری مائیں بہنیں کیا سوچتی ہیں، ایک ساتھ پیسہ جمع کر ہم سونا خرید نہیں پا رہے ہیں، تو اچھا یہ ہے جب پیسہ بچا کچھ لے جائیں گے، جمع کریں گے، دیتے جائیں گے، اور پھر ایک ساتھ جو ہے جب ہوگا سونا خرید لیں گے۔ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ اچھا کچھ جگہ یہ کام کرتے ہیں، آج مثال کے طور پر میں نے 2,000 روپے جمع کیے، تو سونار کہتا ہے 2,000 روپے کی آج کی قیمت کا سونا اتنا ہے، اور وہ لکھ لیتا ہے آپ کے حساب میں اتنے ملی گرام۔ کل 5,000 روپے لے کر گئے، 5,000 کے بدلے میں اتنے گرام، اتنے ملی گرام۔ ایسے ہی کرتے ہوئے جب چاہے آپ لے سکتے ہیں سونا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، سونے کی خرید و فروخت میں ایسے حسابات چلانا اسلامی شریعت کی نظر میں سود کی شکل ہے۔ یہ گولڈ اسکیم کے نام پہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ناجائز ہیں۔ ہاں ایک شکل ہو سکتی اور اس پہ عمل ہو نہیں سکتا، وہ کیا ہے، مان لیں آج میں نے 5,000 روپے دیے، اور اس نے ابھی کے ابھی جب 5,000 روپے لیے، جتنے ملی سونا ہے اتنے ملی سونا اٹھا کر میرے نام سے سونا ہی الگ کر کے رکھ دیا، یہ جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں کون سا سونار ہے جو آپ کے ملی گرام کو اٹھا کے الگ سے رکھ دے؟ کوئی نہیں کرتا، حساب لکھ کے رکھتا ہے لیکن کوئی آپ کا سونا الگ نہیں کرتا، اور ملی گرام میں الگ کر کے رکھنا تو اور بڑا مسئلہ ہے اس کے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، سونے کی چاندی کی خرید و فروخت میں یہ جو شکل ہے، اور اسی سے ملتی جلتی شکل ہے جو آج کل ایپ میں، اپلیکیشنز میں گولڈ پرچیز کرتے ہیں،
ہمارے نوجوان جو مختلف ایپ یوز کرتے ہیں نا، اس میں گولڈ پرچیز کرتے ہیں، سلور پرچیز کرتے ہیں، اور پھر قیمت بڑھتی ہے تو موبائل پر ہی اسے سیل کرتے ہیں. یہ جائز نہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں. فزیکل اس پر قبضہ ہونا چاہیے، اور فزیکل قبضہ نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم آپ کا خریدا ہوا سونا آپ کے حساب میں نمبر میں نہیں لکھنا، اس کو اٹھا کر الگ رکھنا ہوگا. اور دنیا میں کوئی کمپنی، کوئی ادارہ آپ کا سونا اٹھا کر الگ رکھتا نہیں. اس لیے یہ جو موبائل پر مختلف اپلیکیشن پر سونا اور چاندی خریدنے کا جو سلسلہ چلا ہے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں سودی معاملہ ہے، اور اسے اسلامی شریعت نے جائز نہیں قرار دیا ہے. حضرات گرامی قدر، بات کو میں ختم کرتے ہوئے جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کی ضرورتیں ہیں ہماری اور آپ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی جو حد رکھی ہے، آپ آنکھ بند کر یقین کرو حرام میں اللہ تعالیٰ نے خیر نہیں رکھا، اور اگر خیر نظر آتا ہے تو شر زیادہ رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے سودی معاملے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا کرے. میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سود اور اس کی شکلوں ہی سے نہیں بلکہ ہر طرح کے حرام مال سے، حرام چیزوں سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ سود سے بچائے، اس کے نقصانات سے بچائے، ہر طرح کی غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اور ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے بنے، پاکیزہ کھائیں، پاکیزہ استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو پاکیزہ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت جو پاکیزہ مقام ہے وہ ہم اس کو اور آپ کو داخل کر دے. آمین. میں شکر گزار ہوں آپ بھائیوں کا کہ آپ نے آج یہاں اس اہم عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.